بعض اوقات انسان کا ایک چھوٹا سا عمل صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جس کا ثواب رہتی دنیا تک انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ روز قیامت انسان اپنے بہت سے ایسے اچھے اعمال دیکھے گا جو اس کے علم میں نہ ہوں گے۔ اسے بتایا جائے گا کہ اس نے کوئی ایک ایسا عمل کیا جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ہوتا رہا اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا۔ بعض اوقات ایک انتہائی چھوٹا سا عمل بھی پہاڑوں جیسے اجر کا باعث ہوگا۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو ہادی برحق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن کیا اس خوشخبری کے ساتھ کوئی ڈرا دینے والی خبر بھی ہے؟ جی ہاں، جیسے کچھ اچھے اعمال ثواب جاریہ بنتے ہیں، ویسے ہی کچھ برے اعمال گناہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ سائنسی ترقی نے جہاں ہماری روزمرہ ضروریات کے حصول میں بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، وہاں گناہ اور ثواب حاصل کرنا بھی بہت آسان بنا دیا ہے۔ جس طرح ہم کمپیوٹر کے ایک کلک سے گھر بیٹھے اپنی ضرورت کی چیز خرید لیتے ہیں، اسی طرح صرف ایک کلک سے ثواب یا گناہ کے بھی مالک بن سکتے ہیں۔ جیسے ایک کلک سے ہم اپنی پروفائل اور سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتے ہیں، ویسے ہی صرف ایک کلک سے ہم اپنا نامہ اعمال بھی اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں۔ کمپیوٹر کے ایسے کلک جن سے گناہ حاصل کیے جا سکتے ہیں کئی طرح کے ہیں۔ گناہ کی تخلیق یا ابتدا کرنے والے کلک، گناہ کا حصہ بنانے والے کلک اور گناہ کو پھیلانے والے کلک۔ ان کلک کیبل گناہوں میں سب سے زیادہ نقصان دہ کلک وہ ہیں جو ہمیں کسی دوسرے کے کردہ گناہ کا حصہ بنا دیتے ہیں اور اکثر ہمارے لیے گناہ جاریہ بھی بن جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں اکثر اس ممکنہ ناقابل تلافی گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں ہر روز بے شمار پوسٹ بنائی جاتی ہیں، شیئر اور فارورڈ کی جاتی ہیں، جن میں سے بہت سی پوسٹ شرعی احکامات سے متصادم ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر بنا غور و تدبر ان پوسٹ کو مزید آگے پھیلانے کے لیے کلک کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ سوشل میڈیا کی وہ پوسٹ جن کا پھیلانا ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتا ہے، 3 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم کی پوسٹ وہ ہیں جو واضح طور پر خلاف شرع اور غیر اخلاقی ہیں۔ دوسری قسم کی پوسٹ وہ ہیں جو بظاہر مذہبی، اخلاقی اور موجب ثواب ہیں، مگر ان کا پھیلانا بھی در حقیقت ہمارے گناہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کی پوسٹ وہ ہیں جو بظاہر نیوٹرل اور گناہ و ثواب سے بے تعلق معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کا پھیلانا بھی ہمارے نامہ اعمال پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ پہلی قسم کی مثال میں وہ پوسٹ شامل ہیں جو غیر مہذب، ناشائستہ، نازیبا، شہوت انگیز، عریاں اور دیگر مخرب الاخلاق کو خیالات کی حامل تحریروں، تصویروں یا ویڈیوز پر مشتمل ہیں۔ سورہ نور میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان والوں میں سے بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ دوسری قسم کی مثال میں وہ پوسٹ شامل ہیں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اقوال سلف الصالحین یا کسی بھی انسان سے منسوب کردہ قول کی صورت میں پھیلائی جاتی ہیں، جبکہ وہ احادیث و اقوال غلط، غیر منسوب یا غیر تصدیق شدہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ بے شک ہماری نیت ٹھیک ہو اور ہم ایک نیکی کا کام سمجھ کر اس طرح کی پوسٹ کو شیئر کریں، لیکن کسی سے منسوب کی گئی کسی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دینا ایک گناہ عظیم ہے، چاہے وہ بات کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے۔ اگرچہ احتیاط کی ضرورت کا اطلاق کسی بھی انسان سے منسوب کی گئی کسی بھی بات پر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں مذکورہ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس وعید شدید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے جھوٹی بات کہنے والا اور اس بات کو بغیر تحقیق آگے لوگوں تک پہنچانے والا دونوں شامل و شریک ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی بھی ایسی حدیث جس کے ساتھ مستند حوالہ موجود نہ ہو کسی بھی صورت میں آگے نہیں پھیلانی چاہیے، اور اگر حوالہ موجود ہو بھی
تو اس بات کی مکمل تحقیق کر لینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ حوالہ درست ہے یا غلط۔ نیز یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر حدیث کا ترجمہ عربی زبان سے کسی اور زبان میں کیا گیا ہے تو کیا ترجمہ صحیح ہے یا غلط، اور اگر کسی حدیث کی عبارت ایک سے زیادہ معنی دے سکتی ہو تو اس کے ساتھ کسی مستند عالم کی تشریح کا شامل ہونا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی غلط مطلب نہ سمجھ لے۔ اگرچہ مسائل اور فضائل کی احادیث کو بیان کرنے کے قوانین میں قدرے فرق ہے، مگر ایک غیر عالم کو چاہیے کہ وہ صحیح یا حسن حدیث کے علاوہ کسی حدیث کی اشاعت نہ کرے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر آپ کی نیت ثواب کمانا ہے تو مذکورہ شرائط کے پورا نہ ہونے کی صورت میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو وصول ہونے والی حدیث کو آگے پھیلانے کی بجائے روک لینا موجب ثواب ہوگا، کیونکہ غلط کام کا ترک بھی ایک نیکی ہے۔ تیسری قسم کی مثال میں وہ پوسٹ شامل ہیں جو عام طور پر مختلف امور پر اختلاف رائے، ذاتی پسند و ناپسند، ذاتی اناد، کاروباری مقابلہ، سیاسی وابستگی اور مخالفت، کم عقلی اور کم فہمی اور منطق و استدلال کے علم کی کمی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں اور انہی وجوہات کی بنا پر آگے پھیلا دی جاتی ہیں۔ اس قسم کی پوسٹ میں سب سے زیادہ خطرناک پوسٹ وہ ہیں جن میں کسی انسان پر کسی بھی قسم کا کوئی الزام یا بہتان لگایا گیا ہو۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں مفاہمت کم اور اختلافات زیادہ ہیں۔ ہر روز بے شمار ایسی نئی تحریریں، تصویریں اور ویڈیوز وجود میں لائی جاتی ہیں جو مذہبی مخالفت، سیاسی مخالفت، کاروباری مخالفت یا ذاتی اناد کی وجہ سے کسی دوسری جماعت یا فرد پر کسی الزام یا بہتان پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جب ہمیں کوئی ایسی الزام بردار پوسٹ موصول ہوتی ہے جو ہماری اپنی سوچ سمجھ کے موافق ہو تو ہم میں سے اکثر بغیر دیر کیے، بغیر تحقیق کیے شیئر کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ ایسا کلک کرتے ہی صرف ہماری وال یا سٹیٹس ہی اپ ڈیٹ نہیں ہوتے بلکہ ہمارا نامہ اعمال بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اور انتہائی نقصان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک وہ پوسٹ ہمارے توسط سے مزید آگے پھیلتی جائے گی ہمارا نامہ اعمال اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا، چاہے یہ سلسلہ تا قیامت ہی کیوں نہ جاری رہے۔ یوں ایک غیر محسوس گناہ اور بظاہر معمولی سا عمل ایک انتہائی بوجھل گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ مزید خوفناک حقیقت تو یہ ہے کہ الزام بردار پوسٹ میں مذکورہ الزام درست ہو یا غلط، دونوں صورتوں میں اس کا پھیلانا ہمارے لیے موجب حصول گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کسی کا عیب شائع کرنا اگر وہ سچ ہے تو غیبت، اور اگر خلاف واقعہ ہے تو بہتان ہے۔ صرف ایک کلک کرنے سے غیبت اور بہتان دونوں بطور گناہ کبیرہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے ہم اس خوف کا احساس بھی نہیں کر پاتے کہ بقول شاعر زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ آج ہم جو کچھ اپنی تقریروں، تحریروں اور تصویروں میں سناتے، لکھتے اور دکھاتے ہیں اور سوشل میڈیا میں جو کچھ پوسٹ فارورڈ اور کومنٹ کرتے ہیں، آئیے ذرا اس کا موازنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں۔ سورہ کاف میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ انسان منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لاوے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے کہ اور جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے، خواہ امن کی ہو یا خوف کی، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ جس بات کا یقینی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔
اور سورہ حجرات میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ تنبیہ کے لیے تو صرف ایک فرمان الہی یا ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی تھا، لیکن مذکورہ آیات اور احادیث سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے جسے ہم نے انتہائی معمولی جان کر نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ذخیرہ آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا ہر ایک عمل ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اس کمپیوٹر کے دور میں ہمارا ہر کمپیوٹر کلک ہمارے نامہ اعمال میں ایک اچھے یا برے عمل کے طور پر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ تعداد انہی کلکیبل گناہوں کی ہی ہو، جن کا ایک بڑا حصہ سوشل میڈیا پر ہماری غیر ذمہ دارانہ فارورڈ، شیئر اور سینڈ کی ہوئی پوسٹ پر مشتمل ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب روز محشر ہمارے اعمال کو میزان پر رکھا جائے گا تو کوئی ایک آخری ہلکا سا کلک، ایک معمولی سی پوسٹ یا ایک چھوٹا سا شیئر ہمارے گناہ والے پلڑے کو جھکا دے اور ہم ناکامی، رسوائی اور بربادی کے حقدار ٹھہرا دیے جائیں۔ آئیے آج سے ہم یہ عادت بنا لیں کہ کوئی بھی کلک کرنے سے پہلے ہم اچھی طرح سوچ لیا کریں کہ آیا یہ کلک آخرت میں میرے میزان کے ثواب والے پلڑے میں رکھا جائے گا یا گناہ والے پلڑے میں۔ یاد رکھیں کہ کلک کرتے ہی نامہ اعمال اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ ہمیں ڈیلیٹ یا انڈو کا اختیار نہ دیا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔